اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علیہ السلام مدد۔ سامعین گرامی، آج ہم ایک بہت بڑے ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں، اور خود برادران اہل سنت بہت سے یہ سوال کرتے ہیں، اور یہ بات تاریخ میں بھی موجود ہے، اور علماء اہل سنت کی کتابوں میں یہ کثرت سے روایت پائی جاتی ہے کہ مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ حضرت عمر، اس کا عقد مولا علی علیہ السلام کی بیٹی ام کلثوم سے ہوا۔ سامعین گرامی، آئیے دیکھتے ہیں تاریخ کے روح سے کہ یہ بات دراصل حقیقت ہے یا یہ ایک جھوٹ ہے، یا یہ ایک دھوکہ ہے جس کے اندر مسلمانوں کو رکھا گیا۔ سامعین گرامی، اگر تاریخ میں تھوڑا سا دقت کی جائے یا تھوڑی سی غور و فکر کی جائے تو یہ دو ایکم دو کی طرح یہ مسئلہ واضح ہے۔ یہ جھوٹی بات ہے۔ دراصل حقیقت کو چھپانے کے لیے اتنا بڑا جھوٹ گڑا گیا، اور یہ بات واضح ہے کہ جب حضرت عمر اسلام لائے تو ان کی ایج 14 ایئر تھی، ان کی عمر 40 سال تھی، اور جب اس دنیا سے چلے گئے یعنی مر گیا تو اس وقت ان کی عمر 63 سال تھی، 63 ایئرس تھی، اور جب حضرت عمر اسلام لائے تو ان کی عمر 40 سال تھی یعنی 14 ایئر، اور اس وقت مولا علی علیہ السلام کی عمر 9 سال تھی، اور جب مولا علی علیہ السلام کی شادی ہوئی اس وقت مولا علی علیہ السلام کی عمر 25 سال تھی۔ یہ سب کی طرف بات متفق ہے، علماء اہل سنت کی طرف سے بھی اور علماء شیعہ کی طرف سے بھی یہ بات متفق ہے کہ 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی، یعنی جب مولا علی علیہ السلام کی شادی ہوئی تو اس وقت حضرت عمر کو 16 سال ہو گئے تھے اسلام قبول کیے ہوئے، یعنی کہ حضرت علی علیہ السلام کی 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی، اور اس وقت حضرت عمر کی 56 سال عمر تھی یعنی 56 ایئر ایج تھی، اور ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ جو پہلی اولاد ہوئی یعنی پہلا فرزند ہوا امام حسن علیہ السلام، اور پھر دوسرے فرزند امام حسین علیہ السلام، اور پھر تیسری دختر بی بی زینب سلام اللہ علیہا، اور پھر چوتھی یعنی آخری بی بی ام کلثوم تھی۔ اور پھر علماء اہل سنت نے یہ لکھا ہے کہ جب حضرت عمر کا عقد ہوا مولا علی علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ تو اس وقت 17 ہجری تھی، تو اگر 17 ہجری کو تاریخ کے روح سے دیکھا جائے تو اس وقت بی بی ام کلثوم کی 5 یا 6 سال عمر تھی، اور پھر سیرت عمر اگر دیکھی جائے یعنی کہ خلافت عمر کا دور دیکھا جائے تو اس وقت حضرت عمر سارے کے سارے صحابہ سے اور سارے مسلمانوں سے یہ بڑے سختی سے پیش آتے تھے کہ اپنے سے چھوٹی لڑکیوں سے شادی نہ کرو، اور جس بندے کی یہ سیرت ہو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک 5 یا 6 سالہ بچی کے ساتھ شادی کر لے؟ لہذا یہ جس نے بھی لکھا ہے چاہے عمر کی تعریف میں ہی کیوں نہ لکھو ہو، لیکن یہ اس کی توہین بنتی ہے کہ وہ عمر جو سب کو یہ درس دیتا ہو کہ کم سن بچی کے ساتھ شادی نہ کرو بلکہ ان لڑکیوں کے ساتھ شادی کرو جو تمہارے کف ہوں، کف یعنی جو تمہارے برابر ہوں، تو پھر خود عمر ایک کم سن بچی جو ابھی کھیلتی کودتی بچی، یہ کیونکہ 5 سال یا 6 سال کی جو بچی ہوتی ہے یہ اس کی عمر کھیلنے کودنے کی ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ شادی کر لے، یہ حضرت عمر کی توہین ہے۔ اور پھر دوسرا وہ علی جو باب مدینۃ العلم ہے، اگر وہ اپنی بیٹی جو 5 یا 6 سال کی بچی ہے اس کی ابھی کھیلنے کی عمر ہے تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک 60 سالہ بوڑھے کے ساتھ اس کی شادی کر دے؟ مولا علی ہرگز ایسا ظلم نہیں کر سکتے اپنی بیٹی کے ساتھ۔ سامعین گرامی، یہ صرف ایک حقیقت کی بنا پر جو حقیقت کو چھپانے کے لیے یہ اتنا بڑا جھوٹ گڑا گیا۔ وہ حقیقت کیا تھی؟ وہ حقیقت یہ تھی، رسول پاک کی شہادت ہوئی تو اس وقت عمر آیا نبی کریم کی بیٹی کے دروازے پر، یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے دروازے پر آیا اور دروازے کو آگ لگائی، جس کی وجہ سے حضرت محسن شہید ہو گئے۔ تو یہ اس حقیقت کو چھپانے کے لیے اتنا بڑا جھوٹ گڑا گیا۔
کیونکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کیونکہ علی اور عمر کے اچھے تعلقات تھے اور حضرت عمر علی کے داماد تھے. یہ ساری باتیں جھوٹ اس لیے گڑے گئے کہ یہ سارا جو حقیقت تھی وہ چھپائے جائے. اور پھر دوسرا کہ حضرت عمر کی 13 یا 14 جو بیویاں تھیں، روایت میں ملتا ہے کہ حضرت عمر نے 13 یا 14 شادیاں کی تھی. ان میں ایک ام کلثوم نامی عورت تھی، لیکن ام کلثوم نامی عورت کوئی اور تھی، یعنی ان کے باپ کا نام ام کلثوم بن جزائی تھا. وہ جزائی نامی شخص کی بیٹی تھی، نہ کہ مولا علی کی. ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ مولا علی کی وہ بیٹی ہو. سامعین گرامی، ہم نے آپ کو تاریخی حوالے دیے، اب آپ کا کام ہے ماننا یا نہیں ماننا وہ، لیکن اپنی سوچوں کو، اپنی عقل کو اتنا دوڑائیں کہ خود تحقیق کر لیا کریں. کسی کی بات کو سننے سنانے سے یقین نہ کیا کریں. میں نے جتنی بھی بات کی ہے وہ ساری تاریخ کی روح سے بات کی ہے. اگر کوئی ایک بھی بات غلط ہو میری تو جو سزا دینا چاہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں. اور پھر جو مولا علی علیہ السلام کی بیٹی ہیں بی بی ام کلثوم، ان کا عقد، ان کی شادی مولا علی علیہ السلام نے حضرت اون سے کروائی. وہ حضرت اون وہ تھے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں شہید ہو گئے. حضرت اون بن جعفر تیار کے بیٹے حضرت اون تھے. اور پھر یہ مولا علی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا ہاتھ، بی بی ام کلثوم کا ہاتھ حضرت اون بن جعفر تیار کے ہاتھ میں دیا. اور جو دوسری بیٹی تھی بی بی زینب سلام اللہ علیہا، وہ بھی حضرت جعفر تیار کے جو دوسرے بیٹے تھے عبداللہ، ان کے ہاتھ میں دے دیا ان کا ہاتھ، یعنی کہ ان سے شادی کروا دی. اور پھر میں آج کی ملوحوں کی طرف بھی ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس وقت جتنے بھی ہاشمی تھے وہ اپنی بیٹیوں کو اگر شادی کرتے تھے تو وہ فقط اور فقط ہاشمیوں کے ساتھ کرتے تھے، کسی غیر ہاشمی کو اپنی بیٹی نہیں دیتے تھے. اور آج کا یہ ملا جو فتوے دے رہا ہے کہ سید زادی اور غیر سید کا نکاح جائز ہے، لہذا اس پہ کچھ غور کیجئے، کیونکہ جو علی کے دور سے، جو نبی کریم کے دور سے جو رسم، جو بات چلتی آ رہی ہے، اس کو ہم کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ آج بھی یہ سید زادی اور سید کا نکاح جائز ہے، اور دوسرے جو غیر سید زادی اور غیر سید کا نکاح حرام ہے.